برائے تاجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ صلوات برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بآواز بلند صلوات برائے شفیابی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات عبادتاً صلوات آئیے مل کر ابتدائی جشن میں جمعی شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں۔ منتظمین میلاد کے جتنے مرحومین اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے اب جتنے عاشقان مصطفیٰ عاشقان امیر المومنین تشریف فرما ہے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص ان مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے واسطے کہ جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں آج کوئی بھی موجود نہیں ہے، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فذلک اللہ ربنا اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الأطہار صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ مایوب نہ جانے تو جتنی آپ کی تعداد ہے صلوات کی آواز آپ کی تعداد کے شایان شان نہیں ہے، اپنی تعداد کے مطابق لہلہاتی ہوئی مصطفی صلوات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد
सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमाम अल मुज़फ्फर व शजाइल गज़नफर अबी शुबैर व शुक्र क़ासिम तूबा व सकर अशजाइल मतीन अशरफिल मकीन अल आलिमिल मुबीन अन नासिरिल मुईन अल वलिय्यद्दीन अल वाली अल वली सय्यद अल रज़ी अल इमाम अल वसी अल हाकिम बिन नस्र जली अल मुखलिस सफ़ी मज़हर अल अजाइब व मुज़हिर अल ग़राइब व मुफ़र्रिक़ अल क़ताइब व शहाब साकिब नुक़्तते दायरत अल मतालिब असदुल्लाह अल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब वलानतुल्लाहि अला जमील आदाइहिम व मुक़स्सिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम मिन यौमि इनक़ाद नुतफ़तिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल्लाहिल नातिक़ वल क़ुरआनिस सादिक़ वन नूरिस सातिक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों के शायान शान बिलख़ुसूस ज़ात बाबरकत सय्यदुल अरब वल अजम ख़त्मुल मुरसलीन पर बआवाज़ बुलंद सलावत। सामीने से विकार मवाली आले हैदर कर्रा मुहिब्बाने आले अथार आशिकाने मोहम्मद मुस्तफ़ा शियाने अली मुर्तज़ा शिया सुन्नी साहिबान मिलकर हफ्ता वहदत मना रहे हैं और हमारे इत्तेहाद को दाद दीजिए कि अगरचे हमारी रिवायतों में मीलाद का रोज़ 17 रबीउल अव्वल है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आलम इस्लाम के साथ इत्तेहाद करते हुए 12 को मनाते हैं। 12 को मनाया जाए या 17 को मनाया जाए, तारीख पे बहस होनी ही नहीं चाहिए, तारीख पे झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तारीख मोहताज है चांद की। तारीख मोहताज है चांद की। चांद दिखेगा तो तारीख आएगी ना, अगरचे वो जैसे देखते हैं आपको भी पता है, चांद दिखेगा तो तारीख रबीउल अव्वल की आएगी। 12 हो तो भी झगड़ा बनता नहीं है, 17 हो तो भी शिया सुन्नी साहिबान झगड़ा बनता नहीं है, इसलिए कि 12 और 17 तो चांद की तारीखें हैं और अभी चांद चांद ना था, मेरा नबी नबी था। सयारे न थे, मेरा नबी नबी था। और अगर हम आपको हकीकत बताएं तो मैं हालत बुखार में हूँ, बीपी मेरा लो है, तबीयत इतनी नासाज है कि सुबह इस्लामाबाद से निकलते हुए भी सोचा था जितने वादे हैं मीलाद के सबसे माजरत करें और इस्तिराहत करें, लेकिन आखिरी वक्त में मुंतज़मीन परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए वादा वफा करने के लिए इतना तूलानी सफ़र किया। और खुदाबंद मन्नान आपको सलामत रखे। सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी कायनात के अंदर कुछ भी ना था, मेरा नबी नबी था, सबसे पहले बनाया और भेजा सबसे आखिर में। वो नबी के जिसकी दुआ आने की हजरत इब्राहीम ने भी मांगी। अब तमहीद है और तमहीद को मुझे इसी तरह इस्तेमाल करना है कि जब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल खाने खुदा की दीवारें बुलंद कर रहे थे तो कुछ दुआएं मांगते जा रहे थे। पहली दुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 127, दुआ फरमा रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारे इलाहा, हम जो ये काबा बना रहे हैं
اس کی اجرت تجھ سے نہیں چاہتے، چاہتے یہی ہیں کہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اچھا جملے کی یہاں اصلاح کرتے، کعبہ کی بنیاد ابراہیم و اسماعیل نے نہیں رکھی، یہ غلط فہمی ہے۔ دیواریں بلند ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی، بنیاد آدم نے رکھی تھی۔ ہر دور میں وہ نبیوں سے بنواتا رہا، ابراہیم و اسماعیل نے کمپلیٹ کیا۔ اچھا آپ کو اللہ بارگاہ بھی نصیب کرے، شاید یہ بارگاہ نہیں ہے، چلے بارگاہ اگر اس آبادی میں ہو، بارگاہ اللہ سلامت رکھے، اس کی دیواریں بن جائیں، یہاں کے زہرا سلام علیہ اچھی سی چھت بن جائے، کتنا مشکل ہوگا بنوانا، کیونکہ جو یہاں سے باہر سیٹل ہوں گے ان کے پاس جانا پڑے گا، لاؤ فنڈ دو، تمہیں مولا نے عطا کیا ہے، لاؤ عطا کرو مولا کے نام پہ، پھر بارگاہ بنے گا 2 4 5 6 7 8 10 12 سال لگیں گے، بارگاہ بنے گا۔ اور جس دن بارگاہ کی مرکزی دیوار مکمل ہو رہی ہو، اس دن پاس سے گزرنے والا کوئی آپ کو آ کے یہ مشورہ دے کہ حضور والا شاہ صاحبان ذرا ایسا کر لیں، مرکزی دیوار میں ایک دراڑ ڈال لیں، تو کہا جائے گا میاں نکلو یہاں سے، ہماری سالوں کی محنت ہے، ایک لہجے میں برباد کرتے ہو۔ ہم نے کس طرح سے فنڈ ریزنگ کی ہے، اس نے آدم سے بھی بنوایا تھا، اس نے ابراہیم سے بھی بنوایا تھا، اس نے اسماعیل سے بھی بنوایا تھا، ہر دور میں بنواتا رہا۔ 13 رجب کو میرے اللہ یہ کیا تو کیا کیا، بابا تالا بھی تو ٹوٹ سکتا تھا، اور بی بی فاطمہ بنت اسد مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو جاتی، لیکن یہ دراڑ کیوں پڑی؟ اسی لیے کہ جب تک کعبہ کی دراڑ رہے گی، حاجیوں کو علی کی ولایت یاد۔ دوسری دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارے راحت چاہتے یہ ہے 128 نمبر آیت، ایک ذریت مسلمہ ہر دور میں ہمارے خاندان میں ہو، اس پہ میں آ رہا ہوں۔ اگلی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، کہا ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پہ آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں سکھائے، تزکیہ نفس کرے۔ زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، مجھے فقط اسی پہ رہنا ہے، سچی طور پہ رہنا ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے۔ ابراہیم نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 129 میں دعا مانگی، میرے اللہ ایک رسول مبعوث فرما۔ جو میں نے آیت پڑھی وہ سورہ جمعہ سے ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ دعا ابراہیم نے مانگی تھی، پوری اللہ نے کی ہے، اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور ابراہیم دعا یہ کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک۔ باری رہا ایک ذریت مسلمہ ہر دور میں میرے خاندان میں ہو جو مسلمان ہو۔ حدیث نہیں کہ الزام ذوق لگ جائے، حدیث نہیں کہ علماء رجال بیٹھ کے بات کریں کہ یہ راوی سکہ تھا، یہ راوی سکہ نہیں ہے، حدیث نہیں کہ کوئی بحث کرے ہماری کتابوں میں ہے، تمہاری میں نہیں ہے، تمہاری میں ہے، ہماری میں نہیں ہے۔ بابا قرآن ہے، قرآن کہتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم نے کہا میری نسل میں کوئی بھی نان مسلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی غیر مسلمان نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے سلسلہ آدم سے چلا تھا، ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم تک پہنچا، حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے پیغمبر کی 21ویں پشت حضرت عدنان میں آیا، عدنان سے ماد میں آیا، ماد سے نزار میں آیا، نزار سے مضر میں آیا، مضر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے فہر میں آیا، فہر سے غالب میں آیا، غالب سے لوئی میں آیا، لوئی سے کعب میں آیا، کعب سے مرہ میں آیا، مرہ سے کلاب میں آیا، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے ہاشم میں آیا، ہاشم سے عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے یہ نور الہیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک پشت عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب کے مقدر میں آیا، جو عبداللہ کے حصے میں آیا وہ محمد الرسول
ایک عبداللہ کے مقدر میں، ایک ابو طالب کے حصے میں، اور لفظ بدل دو جو عبداللہ کے حصے میں آیا وہ بھی دراصل ابو طالب کے مقدر میں آیا۔ حضرت ابو طالب کے مقدر میں آیا، کائنات میں سب سے پہلے بنا، اور پھر متفق علیہ روایت ہے، یہ برادران کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نبی نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھ رسول سے پہلے کسی کے نور کو خلق نہیں کیا۔ کائنات کے اندر سب سے پہلا جو نور بنا تھا وہ نور مصطفیٰ بنا تھا، یعنی خلقت سے ہی نبی ہے۔ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جسے 40 سال تک پتہ ہی نہ ہو میں نبی ہوں بھی یا نہیں۔ بھائی عیسیٰ گودی مادر میں بولا تھا یا نہیں بولا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ گودی مادر میں بولا میں عبداللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جب نجران کے عیسائی آئے تھے نا، انہوں نے رسول کے سامنے یہی دلیل دی تھی، انہوں نے کہا آپ نبی عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ نبی نے فرمایا عبداللہ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ابن اللہ مانتے ہیں۔ نبی نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا وہ مردوں کو جگاتا تھا۔ میں نے کہا مردے عیسیٰ نے جگائے، تم اشتباہ کر کے اسے ابن اللہ ماننے لگے۔ آؤ ہمارے عقیدہ توحید کی داد دو۔ ہم نے علی کو سورج پلٹاتے بھی دیکھا، ہم نے علی کو مردے جگاتے بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی علی اللہ کا نعرہ نہیں، علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا۔ بھیجا سب سے آخر عیسیٰ گودی مادر میں بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ کیا عجب ہے فخر عیسیٰ کو 40 سال تک معلوم ہی نہ ہو۔ عیسیٰ تو گودی مادر میں بول رہے ہیں میں نبی ہوں، نبی کو 40 سال تک ہی پتہ نہ ہو۔ بھئی 40 سال تک، اور ہم اس روایت کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی پہ وحی نازل ہوئی، نبی کو معلوم نہیں پڑا آخر ہو کیا رہا ہے۔ خدا نخواستہ گھبرا گئے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے، وہ بازو پکڑ کے برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ برقہ بن نوفل نے بشارت دی آپ نبی بننے والے ہیں۔ بن نوفل یعنی نوفل کا بیٹا برقہ اس کا نام تھا۔ اللہ درجات بلند فرمائے کہ علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقام ہو کے یہاں وہ جملہ پڑھا کرتے تھے، زومانہ جملات قبلہ استعمال کیا کرتے تھے، یہاں قبلہ جملہ پڑھا کرتے تھے۔ جب قبلہ سے کہا گیا نا یہ برقہ بن نوفل والی روایت کی حیثیت کیا ہے، انہوں نے کہا یہ عجیب مذاق ہے، ورقے کو پتہ چل گیا خود قرآن کو پتہ نہیں چلا۔ نہیں ہو سکتا نا، تو کہتا ہے اسے جواب نقضی دیا کہا جاتا ہے اصطلاح علمی کے اندر۔ ہمارا نبی تب بھی نبی تھا، ہم تو نبی آدم و بین الماء والطین، اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد۔ اور روایت اتنی نہیں ہے، تفسیر انوار النجم آیت اللہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ، انہوں نے روایت کو آگے بھی لکھا انا و علی من نور واحد۔ روایت اتنی نہیں ہے، بلکہ نبی نے یہ بھی فرمایا وَأَنَا كَالشَّمْسِ وَعَلِيٌّ كَالْقَمَرِ، کہا میں اور علی ایک نور سے ہے۔ وَأَنَا كَالشَّمْسِ، میں سورج کی مانند ہوں، وَعَلِيٌّ كَالْقَمَرِ، علی چاند کی مانند ہے۔ یعنی فیصلہ کر دیا، لوگوں یاد رکھو جب شمس نبوت غروب ہو جائے پھر ستاروں سے نہیں قمر امامت سے روشنی لینا۔ جب شمس نبوت غروب ہو تب
कमरे इमामत से रोशनी लेना। सबसे पहले नूर मुस्तफा को बनाया। कब बनाया? जब कौन था? एक खुदा था। खुदा कब से था? ये सवाल मौला से किया गया, हमारी मजाल नहीं इस सवाल का जवाब दे सकते। मेरे और आपके छठे मौला से ये सवाल किया गया, अल्लाह कब से था? बाबा जबल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला से सवाल किया गया, मौला अल्लाह कब से था? क्या सवाल था? अल्लाह कब से था? मौला ने फरमाया, कान अल्लाह लम यकुन काना, वो तब भी था जब था भी नहीं था। जब था भी नहीं था उस वक्त खुदा था, और जब खुदा था तब मेरा नबी था, और जब खुदा था और नबी था फिर तीसरा अली था। अना व अलियुम मिन नूर वाहिद व अना कशमसी व अलियुन कल कमरी। कब से था मेरा नबी? जब कायनात में कुछ भी न था। अदम की जुल्मत फिजाए इम्कान को घेरे हुए थी। सिमत अपनी वजूद के लिए मशरिक व मगरिब शुमाल व जुनूब की मोहताज थी। पहाड़ों की बुलंदी फौकियत के जोया थी। कारे दरिया बस्ती का मुतलाशी था। जमीन बसने के लिए पानी की रवानी तलाश कर रही थी। आसमान बुलंद होने के लिए सूरह दुखान की तिलावत कर रहा था। न गुल था न बूटा था, सारा जहान सूना था। न सूरज था न चमक थी, न सितारे थे न दमक थी, न गुंचे थे न चटक थी, न कली थी न महक थी। एक था वो मखलूकात में नूर अव्वल बनाने वाला, एक था वो मखलूकात में नूर अव्वल बनने वाला, एक था वो बेमिसाल बनाने वाला, एक था वो बेमिसाल बनने वाला, एक था वो बेऐब बनाने वाला, एक था वो बेऐब बनने वाला। अगले हल्के से किसी बंदे ने नारा नहीं लगाना, इस जुमले पे मैं पाबंदी आयद कर रहा हूँ। आओ पिछला हल्का जो अभी तक नारा नहीं लगा सके, इस जुमले पे नारा मुझे वहां से चाहिए। एक था वो मखलूकात में नूर अव्वल बनाने वाला, एक था वो मखलूकात में नूर अव्वल बनने वाला। अल्लाह बेमिसाल बना रहा था, मेरा नबी बेमिसाल बन रहा था, और इतना बेमिसाल बनाया मोहम्मद को कि साया मोहम्मद भी खत्म कर दिया कि कहीं इसका साया ऐसे ऐसा ना हो जाए। यही तो समझाना है कि जब नबी का साया उस जैसा नहीं होता, फिर हम साया भी उस जैसा नहीं। सबसे पहले कायनात में बनाया, भेजा सबसे आखिर में। जिस गोदी में भेजा उस गोद को गोदी अबू तालिब कहा जाता है। यहाँ मेरा इरादा है कि बड़ी डिफरेंट सी चीज पढ़ के जाऊं जो कोई और आपको नहीं सुनाएगा। कोई दावा इल्मी नहीं है, आले मोहम्मद का हकीम सा खादिम है। वो इरफान अबू तालिब कि जिसकी गोदी में रसूल आ रहा है, वो रसूल को कैसे मानता और पहचानता था। इख्तिसार के साथ, हाँ इख्तिसार के साथ, वो रसूल को कैसे मानता और कैसे पहचानता था। रुक के जुमला यहीं पे पेश करो। ऐसा पहचानता था और ऐसा मानता था कि पहली मर्तबा जिसने नबी को सैयदी कह के बुलाया, फिर जुमला रुक के कह दूं, यानी मिलाद मनाने का हक उसे है जिसका अबू तालिब के साथ कनेक्शन ठीक हो, जिसका अबू तालिब से रिश्ता दुरुस्त हो, जिसका ताल्लुक ठीक हो। बहरहाल कितने एहसान उस हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, वो आप सुनते रहते हैं। एक डिफरेंट चीज मुझे सुनानी है जहाँ से तौकीर मुस्तफा भी साबित हो रही है, इरफान अबू तालिब का भी अंदाजा हो रहा है, और वो खुतबा निकाह है।
کہ جب حضرت خدیجہ کے دروازے پہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں تو حضرت ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا ہے، خطبہ تذکرہ ہوتا ہے کہ خطبہ نکاح پڑھا، خطبے میں کیا پڑھا یہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور عبدالحکیم والو انصاف کر لینا، اگر اس سے پہلے یہ سناؤ تو میں نے تمہیں اس سچویشن میں بھی اجازت دی منہ پھیر لینا اور کہنا آگا آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا، لیکن اگر حقیر کے حصے میں آیا ہو تو پھر میں عبدالحکیم والوں کا انصاف دیکھتا ہوں کہ کس معیار پہ معیار علمی پہ رہتے ہوئے داد دینے کے عادیان۔ بڑا اچھا سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ حضرت ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا اس سے توقیر مصطفیٰ کیسی ثابت ہو رہی ہے۔ ابو طالب نے پڑھنا شروع کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ذریت مسلمہ میرے خاندان میں ہو۔ ابو طالب پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریت اسماعیل وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا یجبع الیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا الذی نحن فیہ ثم انبنا فی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب لا یوزن برجل من قریش الا رجع ولا یقاس بأحد إن كان في المال الله فإن المال رزق حائل وزر زائل فله في خدیجة رغبہ ولها فيها رغبہ۔ حضرت ابو طالب کے خطبہ نکاح کا اقتباس تمام کیا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر استقبال فرمائیے گا۔ ابو طالب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رکھو عالم اسلام کے علماء کے سروں پہ قرآن اور پوچھو کیا اس وقت قرآن نازل ہوا تھا؟ تو جواب آئے گا بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر جملہ آپ کے حوالے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے الحمد کا سلیقہ سکھائے اسے ابو طالب۔ افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین۔ ایک پل کی تھی یزید کی حکومت، بس صدیہ حسین کی زمانہ حسین۔ مٹ گئی نسل یزید کربل کی خاک میں، قیامت تک رہے گا گھرانہ حسین۔ نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریت اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ذریت ابراہیم قرار دیا۔ سامنے تھا صادق نبی اور خدا نخواستہ نقل کفر نباشت ابو طالب غلط بیانی کرتے تو نبی روک دیتے، نبی ٹوک دیتے کہ چچا میرا نکاح خراب نہ کیجئے، آپ زرع ابراہیم نہیں ہیں، ذریت اسماعیل نہیں ہیں۔ ابو طالب نے کہا میں ہوں ذریت ابراہیم، پیغمبر رہے خاموش۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ ابراہیم کی نسل میں کوئی نان مسلم نہیں ہے۔ ادھر آئیے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں شیعہ سنی صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ پھر کہا اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ میرے اللہ درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر، ویسا جیسا ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا۔ میرے اللہ برکتیں نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر، ویسی برکتیں جیسی ابراہیم پر اور ان کی اولاد پہ نازل کی۔ آپ تشہد میں بیٹھ کے کوئی بھی مسلمان ہے وہ تشہد میں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے اللہ درود ہو محمد پر، اس کی آل پر، ویسا جیسا ابراہیم پہ تھا اور اس کی آل پہ تھا۔ ابو طالب نے کہا میں آل ابراہیم ہوں۔ بابا یہ عجیب معاملہ ہے، وہ ابو طالب جو نماز میں
کہے اس زبان سے ہمیں نہ اپنے مسلمان ہونے کی سند چاہیے نہ ابو طالب کی مسلمان، جن کے نزدیک معیار مسلمان یزید جیسا ہو، اس کے ساتھ ہمیں کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب پہ ہر نمازی درود پڑھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہوئے بھی نا سمجھ بننا چاہتے ہیں۔ اور شہید محسن نقوی خدا درجات بلند فرمائے، میں اچھے شعراء کا کلام ان کا نام لے کے پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ امانت داری ہوتی ہے۔ البتہ شیعہ قوم کی لجبال ہوتی ہے، یہ انہیں بھی شاعر اہل بیت کہتی ہے جو کسی کا کلام اٹھا کے پڑھتے ہیں، وہ بھی اس قوم کے اندر شاعر بنے بیٹھیں گے۔ نہیں، کسی کا کلام پڑھو تو اس کا نام لو۔ شہید محسن نقوی اتنا بڑا شاعر اپنے عصر کا کہ ویسا شاعر پھر نہیں آیا، کہا تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے۔ بھائی ہر چیز کا ایک وظیفہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک تسکین ہوتی ہے، یعنی ہم اپنی تسکین بتانے لگے ہیں، تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرات کریں گے۔ ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جوانوں کے لیے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اشتہار دلوایا جائے گا، نام کسی کا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نام ہم کسی کا لیں گے نہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو بخشنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں دشمن آل محمد پہ لعنت ہو، جو دشمن ہوگا اس تک پہنچ جائے گی۔ پھر بڑے مشورہ دینے والے ہمیں بھی ہوتے ہیں، یہ پڑھیے یہ نہ پڑھیے، اتحاد خراب ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم محسن نقوی کے کلام کو اپنا عقیدہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر کا بنا تو کریں گے۔ ارے چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرات۔ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ اور جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ آپ نے مقرر کہا، مجھے جملے تاریخ کی یاد آگئے۔ ایک شخص آیا تھا مولا کے سامنے، علی خطبہ دے رہے تھے، اور اس نے جسارت دی، عجیب جملے تھے۔ اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار، علی عزب اللہ، اس نے کہا یا علی آپ کا بابا تو جہنمی ہے۔ کمال جواب ناطق قرآن نے ارشاد فرمایا، علی نے فرمایا انا قسیم الجنت والنار۔ اس نے کہا ابو کا فی النار، علی نے فرمایا انا قسیم الجنت والنار، یعنی علی نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھ میں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں، میں تو اپنے بابا کو جنت میں پہنچا کے رہوں گا، تو ان کی فکر چھوڑ دے، لیکن جو علی کے باپ کو کافر کہے گا اسے اس کی نسلوں سمیت جہنم ضرور چھوڑوں گا۔ میں ابو طالب ذریت ابراہیم ہوں، میں ابو طالب، میرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ ثم ان ابن اخی، یہ میرا ابن اخی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، لا یوزن برجل من قریش الا رجع، کہا قریش سے جس بھی شخص کا اس سے موازنہ کرو گے اسے اس سے بہتر پاؤ، فَلَا يُقَاسُ بِأَحَدٍ إِلَّا عَظُمَ عَنْهُ، جس کسی کا بھی اس کے ساتھ مقایسہ کرو گے یہ تمہیں اس سے بہتر ملے گا۔ کہا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَذِلٌّ زَائِلٌ، کہا اگرچہ ظاہری طور پہ اس کے پاس مال کم ہے، بھئی جس نے خدیجہ کی دولت سے غنی کیا تھا خود بھی تو کر سکتا تھا،
لیکن حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کہا وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ. حق مہر ایک ہی ہوتا ہے, اس کو کیٹاگرائز کیا جاتا ہے فارم فل کرتے ہوئے معجل اور غیر معجل. معجل جو آن دا سپاٹ دینا ہوتا ہے, غیر معجل جو آپ بعد میں دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ بس لکھا رہے, دینا وہ بھی ہوتا ہے. معجل جو آن دا سپاٹ دیا جائے, غیر معجل جو بعد میں دیا جائے. نکاح ابو طالب نے پڑھایا اور کسی چھوٹے موٹے گھر والے کو, ظاہری معیارات کی بات کر رہا ہوں, ورنہ حقیقی امیری ولایت علی ہے اور حقیقی غربت بھی ولایت علی کا نام ہونا ہے. دولت رکھتے ہوئے غریب ہے وہ بندہ جسے علی نہیں ملا, اور دولت کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے بڑا امیر کوئی نہیں جسے علی ابن ابی طالب جیسا امام ملا. بس میں اختتام کرنے جا رہا ہوں, اس سے زیادہ طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی. پھر جان باقی تھی جب حسین کے وسیلے سے ملاقات باقی, اور آلموسٹ جو ٹائم بھی ہمیں دیا گیا تھا وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. ٹھیک ہے, بات پوچھی, اگرچہ میرا ٹائم ایک سے ہوتا, جمعہ ہو بھی جاتا تو 1:20 میں مجھے ممبر پہ ہونا چاہیے تھا, اور 2:10 تک مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو اب تو میں پیکٹ ٹائم میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سلامت رہیے. توجہ ہے آپ آپ کی. وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ. کیونکہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, سارا شیڈیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب وہ جو اگلے میں چلے ہیں وہ تو فون پہ فون کریں گے. آپ بانی آپ تو واپسی کا نہیں پوچھتے, آپ کے لیے تو 10 کریں گے, ریسیو بھی کریں گے, آگے صاحب آ رہے ہیں بسم اللہ, واپسی کا نہیں پوچھتے ہیں. پھر آپ کو ٹینشن لگ جاتی ہے جس اگلے نے آنا ہے. ایسا ہے, ایسا ہے نا, جو اتفاق رکھتے ہو بابا کے بلند صلوات پڑھو. ٹھیک ہے, وہ پھر اگلا جو ہے وہ ہمارے سیکٹری کا سر آتا جاتا ہے, گاڑی کے اندر پہنچ رہے ہیں. اور یہ توجہ ہے آپ آپ کی, تو آپ کے چہروں پہ اسمائل بھی تو میں نہیں لا رہی ہے نا. میلاد کا موسم ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا لگا آپ کے چہروں کی زیارت کر کے, پروردگار آپ کو سلامت رکھے. وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ. ایک حق مہر وہ ہے جو آن دا سپاٹ دیا جاتا ہے. آئیے بسم اللہ. عزیز القدر جناب عزت مآب مولانا زاہد عباس مجتبی صاحب, خدا بند منان ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے, سفر پہ قطر ہو, اور الحمدللہ خدا بند منان حق کو, ہر خطیب کو یوں ہی تاج بر حجت شاد و آباد رکھے. توجہ ہے آپ, آخری جملہ پڑھ دوں یا بھائی کے حوالے کروں گا؟ ان کا ہاتھ اٹھا ہے کہ وہ سننے کے لیے آواز ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آواز ہے. بس آخری جملہ حضور والا مہر معجل اور غیر معجل. ابو طالب نے کہا وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ. چھوٹے موٹے بندے کو پہلے کا, اگرچہ حقیقی چھوٹا موٹا ہونا وہ ہے جسے ولایت علی نہ ملی ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر چھوٹے بندے کو بڑے گھر میں رشتہ مل جائے اور وہاں جا کے وہ کہے نا مانگو جتنا حق مہر کہتے ہو, تو بازو کوئی دبائے گا, حیا کر. ایک تو تجھے رشتہ دیا, اب یہاں آ کے بھڑکے بھی مار رہا ہے, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. سامنے خدیجہ العرب تھی, سامنے ملکہ